نام کیا حضور؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے بھی برسر ممبر تشریف لے آئے ہیں، آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہونا، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، مصرع آپ کے سامنے بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، میلسی کے مزاج سے کم از کم اردو پڑھنے والے تو واقف ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ احساس اجنبیت جو یہاں پر ایک بار بھی آ جائے اسے دوبارہ نہیں ہوتا۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جیسے بھی سنیں میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، لیکن اگر آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ کچھ نہ کچھ قیمت ادا ہو گئی۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ میرے بعد والوں کو بھی اگر اچھا ماحول مل گیا تو ادھر بھی یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ بنتا تو نہیں ہے کہ میں اب اگلا قافیہ اس کا مطلب سمجھا کر میلسی میں داغ لوں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایک جوان بھی پیچھے رہ جائے میری جلدی کی وجہ سے تو پھر میرا سفر تو رائے کہاں گیا۔ میں لفظ کھول رہا ہوں، لفظ ہے ندامت۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، ندامت کہتے ہیں پشیمانی کو، ندامت ریگریٹ فیل کرنا، احساس زیاں، رائیگانی، اس کا مطلب ہوتا ہے ندامت۔ پشیمان ہونا، شرمندہ ہونے کو کہتے ہیں ندامت۔ شعر پڑھ رہا ہے علی عباس عسکری اور ذکر کی قسم مصر جلال پور ہندوستان سے چلتے چلتے میلسی تو آ گئے، قاسم بادشاہ دیکھنا ہے کہ یہاں چھوڑ کے جانے ہیں یا یہاں سے آگے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ میرے مولا سلامت رکھے مجھے ایک لہر نظر آ جائے ہر چہرے پہ مسکراہٹوں کی۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ آپ کا اگر ہاتھ بلند ہو سکے، وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا حضور، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ اب جس بندے کو یہ یقین ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے، جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہاں خالی دامن آیا جاتا ہے اور جھولی بھر کے جایا جاتا ہے، اب وہ بندہ تو بے ساختہ بولے گا، اور جس بندے کا یہ یقین نہیں اس سے علی عباس عسکری داد کا کہے تو کیسے کہے، مسکرانے کا کہے تو کیسے کہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے۔ میلسی اتنا بتا دے کہ میلسی کیا ہے۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، مصرع صرف کر رہا ہوں وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، کہاں جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے، یہ مسکراہٹ سلامت رہے، مل کے نعرہ حیدری۔ بھائی بڑی محفل، بھائی بڑی محفل، بھائی بڑی محفل۔ یہ محفلیں ایکو گھٹاؤ، آواز گھٹاؤ، جتنی چاہیے اتنی رکھو۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں میں جہاں پر یہ کلام پڑھوں میں 85% میں یہ شعر نہیں پڑھتا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں، جہاں رسول کھڑے تھے۔ علی رضا اگر اس چیز کا انتظار ہے کہ میں ٹیبل بننا تھے یہ بھول جاؤں، میں شعر پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، اور میرے قد سے بڑا شعر ہے، یہ بھائی کا وعدہ ہوگا، جہاں رسول کھڑے تھے۔ مصرع اولا پہ رکوں گا، پسند آیا تو آگے چلیں گے، نہیں تو اس کو سکپ کریں گے اور اگلا کلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی پسند پہ چلنا۔
جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین۔ نیاز مولا آپ دیکھیے شعر کتنا بڑا ہے، اپنے دامن کی وسعت دکھائیے، اور میں کہتا ہوں اگر اس میں وسعت ہے تو آسمان جھولی میں نہ اترے تو ہم بیچارے میلسی کیا آئے۔ مصرع قافیہ کیا چل رہا ہے جناب؟ اب یہاں سر پہ قافیہ دیکھیے اور یہ رعایت دیکھیے کتنا بڑا مصرع آ گیا۔ اب ذرا قافیہ دیکھیے، قافیہ کیا ہے؟ عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر، ندامتیں لے کر، میلسی والو جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے۔ جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے اور عرض کر رہا ہوں، ایک نئے کلام کا مصرع ہے کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اچھا آپ یقین کیجئے میں جتنی بار بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، ایسے ایسے صاحبان اس مجمع میں بیٹھے ہیں، میری بات باخدا ان کے آگے سے مجھے مایوسی کا وہ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا یہ مجمع بھی باخدا فقط میلسی میں ہی آپ کو ایسا ماحول ملے گا، میں نہیں آپ لوگوں کی خوشامد کر رہا، بات کیچ کی جا رہی ہے، اور ایسا ایسا اسکینر میرے سامنے بیٹھا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ جڑے ستے پہ انہوں نے بھی گل نہ ہلاؤ، لیکن جڑے سنتے پہ سونا سن دے۔ یہ معجزہ ضد کا حل کوئی نہیں ہوتا، ورنہ کلیجہ ہتھیلی پر آ کر میرے مولا حسین کو سلام کرے۔ اتنا بڑا شعر پڑھ لو اور آپ کہیں گے میلسی کا مزاج رکھا ہے۔ یہ معجزہ، ارے یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ بھئی کیا کہنے ہو، بھئی کیا کہنے ہو، ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات میں بلند ہو رہے ہیں۔ مل کے بولو حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا میرے بھائیوں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا۔ یہ ممبر کا غلاف ہے، اس میں ہاتھ ہے، اس سے اوپر قسم بھی کوئی نہیں۔ میرے مولا جانتے ہیں کہ 2-3 شعبان کے درمیانی شب کراچی انشولی میں ایک جشن تھا، میرے انسٹاگرام پہ ویڈیو پڑی ہے میں نے، آپ نے بھول جائے کچھ نہیں آپ یقین کریں تو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا وہ اجتماع تھا جو مجھ غریب کے سامنے بیٹھا تھا۔ امام حسین کا دربار ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ اس نے کہا تھا کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی۔ اس اہل زبان ماحول میں میں نے یہ شعر نہیں پڑھا، اس کلام کو پڑھا ہے، یہ شعر نہیں پڑھا۔ میں میل سے کیوں پڑھ رہا ہوں میرے مولا جانتے ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا، میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر انہیں منظور ہے کہ یہ نگینہ آپ کی جھولی میں آئے، میں نچھاور کر رہا ہوں، اس کو جیسے چاہیں ویسے سنیے گا۔ اتنا بتاتا چلوں کہ میں نے وہاں بھی نہیں پڑھا جہاں اس سے بہت زیادہ صرف شعراء تھے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا، میرے کھڑے ہوئے بھائیوں شامل ہوئیے، سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں اپنی اپنی پیشانی خم کرتے ہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ، بھائیو ذرا ویڈیو بنا کر مجھے چہرہ بتاؤ جو مسکرا بھی نہیں رہا، داد تو دور کی بات ہے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔
بس مسلمان کو سلام کروں، مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ شر مقتل دکھا دیا تھا. گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی. بولیے گا چلو نماز کا قد بھی. نماز کا دیکھیے جی، وہ اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ، وہ مولا علی کا اللہ، وہ ہستی جسے علی سجدہ کرتے ہیں. ارے وہ کتنا بلند ہے جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں. شعر کس کا ہے؟ میں وہ ذاکر ہی نہیں ہوں. خدا خدا ہے، خدا علی کا بھی خالق ہے. اس چیز پہ تو کمپرومائز. ارے وہ علی کا خدا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ علی کو اس خدا سے کتنا عشق ہے؟ علی نے کسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھی ہے. وہاں تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا نا. کم از کم دنیا یہی دیکھ لیتی کہ اس خدا سے علی نے کتنا عشق کیا. کس کا شعر ہے میں نہیں جانتا، شعر آسمان سے بڑا ہے. خدا لکھنے والا جہاں بھی ہے اس کو اچھا رکھے. اس نے کہا تھا میں مان گیا خالق اکبر تیرا ہونا، جس دم مجھے شبیر کا سجدہ نظر آیا. میرے بھائیوں، علی نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے. انگشت سبابہ سے نا در خیبر اکھاڑا میرے مولا نے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جب خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا میرے امام نے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان نہیں سنبھال سکے بیچارے. علی کے سامنے اپنا ایمان سنبھالنا مذاق ہے. ہم نے اب مان لیا یہ کام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا ہے. پریشان تو نہیں ہو؟ پکی گل ہے. آخو سبحان اللہ. بندوں نے سقراط کو بھی خدا کہا ہے، بندوں نے ارسطو کو بھی خدا کہا ہے، بندوں نے پلاٹو کو بھی خدا کہا ہے. پتہ نہیں علی کی باری آ کے بندے پریشان کیوں ہو جائے. یہ حقیقت ہے بھائی. حکیم کہتے ہی اسے اتشبہ باللہ بقدر الامکان. حکیم وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن وہ کام ایسے کرے کہ اس میں خدا ہونے کا شک ہو. یہ دوائیں بیچنے والے حکیم صاحب وہ حکیم نہیں ہے، یہ طبیب ہے. حکمت اور چیز ہوتی ہے، طبابت اور چیز ہوتی ہے. چیز کی اصل سمجھنا یہ حکمت ہوتی ہے. پیناڈول سے بخار اترتا ہے، یہ طبابت ہے. پیناڈول میں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مرض دور ہوگی، یہ حکمت ہوتی ہے. علی نے دروازہ اڑایا، علی کے خیمے میں آ گئے اور کہنے آئے ہیں علی کو خدا. بھیا جو پیچھے کھڑے ہیں میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ، علی کو خدا کہنے آ گئے. مظہر العجائب بادشاہ نے ان کے ارادے پہلے سے جان لیے اور علی کے سامنے آ کے بیٹھے. کتنا میلسی لطف لے. میں شعر چھوڑ کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا کاظم، کتنا کاشم، کتنا لطف لے یہ شہر. اور میں کہتا ہوں اس جملے کا حق ادا پھر بھی نہ ہو اور جملہ اپنی تازگی پھر بھی برقرار رکھے. اس سے پہلے وہ علی کو خدا کہتے، وہ آئے، وہ بیٹھے، اس سے پہلے کچھ بولتے. علی نے سائیڈ سے خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا بھائی سلمان یہ مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی، ذرا توڑ دو. خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے. اب جناب سلمان نے نا اس کو پانی میں بھگویا، پانی میں بھگو کر اس کا ایک نوالا بنایا، نوالا بنا کر امیر ممکنات کے ہاتھ میں آیا. اس سے پہلے کہ میرے امام تناول کرتے، وہ جو سامنے آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ خدا کہنے. نوالا ہاتھ میں پکڑ کے تناول نہیں کیا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں خدا کہنے آئے تھے نا. علی فرماتے ہیں کیوں بھائیو خیر سے آنا. بھائیو خیر سے آنا. اب کونیاں چلی ہیں، چٹکیاں بجی کہ کچھ ہو جائے. ہم نے پاس سے دیکھ لیا، اس سے تو روٹی کا خشک ٹکڑا بھی نہیں ٹوٹ رہا. کچھ ہو جائے، یہ خدا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. میں اس پوری سائڈ سے مانگ رہا ہوں مولا کا واسطہ، یہ جتنا محلہ ہے نا، یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. میں مہمان
مجھے فقط مسکرا کے دکھا دو نا یہ پورا محلہ، یہ سائڈ ویسے میرے ساتھ چل رہی ہے، یہ سارا علاقہ، یہ خدا نہیں ہے۔ وہ نہ کرتے علی کے خیمے سے باہر آئے کہ سجدے میں سر چلا گیا میرے امام کا، اور مسکرا کے فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے بنوایا۔ مجھے خرید لیا آپ نے، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ایک نعرہ مجھے ایسا آپ سے اور چاہیے، ایک زحمت اور دوں گا لیکن یہ شعر سن لیں اور شعر پسند آئے بھیا شعر آ رہا ہے سنیے گا۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ اور مسکرا دیا جائے۔ حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی، نماز کا جاگنا میں والو بڑھا دیا جائے۔ تو ممبر پہ عسکری کون بڑا شعر ہے، اعلان کر کے جا رہا ہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا۔ آپ لوگ آپ یقین جانیے کچھ دلجلے ایسے ہوتے ہیں جو دائمی تھکن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب علی والے مسکرا کے دیکھتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرنے آتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کو جج کرنے آتے ہیں۔ میں اتنے محدود ذہن کا ذاکر نہیں ہوں، نہ میں ایسا بندہ ہوں، میں دوسروں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، لیکن میں بیچارہ کیا کروں۔ اب ایک بندے کو خدا کی طرف سے قدرتی طور پہ وہ دل جلا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بیچارہ اپنی آگ میں جل رہا ہے، میں کیسے اس پہ پانی پھینکوں بھیا، میں خود بڑا پیاسا ہوں۔ لیکن یہ دیکھیے میں کہتا ہوں یہاں پر بھیا روز جو سنتے ہو کاشو خان اتھے کہ لہر ناوے تو بات گل کری میرا بیرا، پہلے مصرے میں ان کا سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ہم یہ سارے ایونٹس کیوں کرتے ہیں اور ہم یہ سیلیبریشن کیوں کرتے ہیں، دوسرے مصرے میں ٹھپ انہی کو جواب دے رہا ہوں، اور وہ بندہ میری نظریات میں ہے ہی نہیں، اس محفل میں بے حضور ہے، جو مسکرانے کی زحمت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سوال کرتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، آئی بھی ہے ویسے، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں چڑھے جو، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا میرے اتنے قریب تو چپ مت بیٹھیے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا۔
چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکو. میں کوئی ذاکری ریکوائرمنٹ نہیں کر رہا، نہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں ان ٹیبل بن بن کے داد لواں، یہ میں بندے دے ہتھی پاؤں کہ تیرا سجا ہاتھ تلے آئی تک کھبا ہوتے کیوں ہویا وے تے تو پبا تے کیوں نہ اٹھیا. میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے بھی سن رہے ہیں، میں دعا کر کے جا رہا ہوں. نہ میں داد کے پیچھے مرنے والا بندہ ہوں. داد نہیں ملے گی تو ویڈیو چل جائے گی، اللہ خیر کرے جی. آپ بات سنیے. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ چڑھے جو اچھا لیجئے شعر قبول کیجئے اور اپنے اندر سوچئے کتنا بڑا شعر آ سکتا ہے. یہاں سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں قائم کردہ معیار سے اوپر شعر جائے تو بولنا ہے، نہ اوپر جائے تو مجھے حکم کیجئے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا. میرے بات پڑھنے والے آ چکے ہیں. آپ اپنے اندر ایک لیول رکھیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر اوپر جائے تو داد ہے، نیچے رہے تو بالکل کوئی نہ بولے. میں خود مجمع سے کہہ رہا ہوں. اب قافیہ ذرا دیکھیے. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہے عسکری، علی علی کی صدا، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے. مل کے نعرہ حیدری. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے. کل کا مزہ ہے، یہ لوگ کل کو کہیں گے. داغ نے کہا تھا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. علی علی کی کیا مزیدار آیا خدا کی قسم. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے، یہ لوگ کل کو کہیں گے. بولو تو صحیح کرنا. مصرع پڑھ رہا ہوں، اس کو ایک سماجی علمیہ سمجھیے گا یا ایک لمحاتی ابال سمجھیے گا. جتنی جلدی اندر سے باہر آ رہا ہے اتنی جلدی ہوا میں غائب بھی ہو جائے گا، لیکن جتنی جلدی غائب ہوگا اتنی جلدی بھولے گا نہیں. یہ ایک بجلی کا جھٹکا جنریٹ کرتا رہے گا. میں ہلکا سا اس کو وہ سوئچ آن کر کے جا رہا ہوں. یہ لوگ کل کو کہیں گے. کھڑے ہوئے بھائیوں کی ذمہ داری آپ اٹھائیے. خدا خدا کیا ہے؟ مصرع سنیے گا جلدی جلدی بھیا. یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا. خدا خدا کیا ہے؟ مصرع پڑھ رہا ہوں. دلوں میں بغض، دلوں میں بغض، سر فرش غم سیاست بھی. اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا. آنکھ یہی نہ کھلوتے ہوئے داد دے آئے. کوئی گل نہیں. دلوں میں بغض، سر فرش غم سیاست بھی. اے میری قوم بتا دے. میں نے کہا تھا جتنی جلدی ابال آئے گا اتنی جلدی غائب بھی ہو جائے گا. دلوں میں بغض، سر فرش غم سیاست بھی. اے میری قوم بتا دے. میلسی میں شعر سنا جاتا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے. مصرع پڑھ رہے علی عباس عسکری. ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مل کے نعرے حیدری. ابھی ہم ہی نہیں سمجھے. یہی دل ناداں تجھے ہوا کیا. مرزا غالب قیس سے غالب آشفتہ نوا ہونے آئے. مرزا غالب خیر غالب ہے. غالب دنیا کا واحد شاعر ہے جو بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بہت کم سمجھ میں آتا ہے. غالب غالب
غالب تھے آخر اس درد. اس کے میں 2-3 شعر اب غالب کے میرے لبوں پر آ رہے ہیں لیکن میں نبی ویسا میں دیکھ کر غالب بھی آج پڑھتے تو خیر غالب پکڑے جاتے لیکن میں وہاں جاتا نہیں ہوں. وہ بہت بڑے ایک ایسا شاعر جس نے اتنا کہنے کی جرت کر دی اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. گھر جا کے غور کر کے دیکھیے کہ اس شعر پہ کتنے پرچے بنتے ہیں. لیکن یہ غالب کا کام تھا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست مشغول حق و بندگی ہے وہ. کیا کہوں ایسا مجمع. لیکن میں یہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ مجمع آگے سے بولے گا نہیں. کل کے لیے کر آج نخست شراب یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے بعد میں. چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ. شعر پڑھوں گے اس سے ہٹ کے آ گیا لبوں پہ تو پڑھ لوں. زندگی میں دوسری بار پڑھوں ایک بار کہیں پہلے پڑھے. مصرع پڑھوں کہ بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لو گے میرے مولا مجھے گنگا نہیں ہونے دیں گے. خان جی علی رضا میرے بھائی بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لو گے. میں نے مولا دی قسم میں بڑی تکلیف وچ کھلوتا میرے کھبے موڈے تے بڑا بھار ہے تکلیف وچ میں بڑے. بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لو گے میرے مولا مجھے گنگا. ہائے ہائے حضور شعر آ رہا ہے شعر آ رہا ہے. میرے مولا مجھے گنگا نہیں ہونے دیں گے تو شعر مجھ کو معلوم ہے پھر اٹھیں گے مختار مزاج. میلسی مولا کا واسطہ. میرے مولا مجھے گنگا نہیں ہونے دیں گے مجھ کو معلوم ہے پھر اٹھیں گے مختار مزاج. وہ میرے شہر کو کوفہ نہیں ہونا. آپ اپنی اپنی گھڑی پہ 6 سے 7 منٹ کا ٹائم رکھیے. اگر ارے لاکھ بار ہم پڑھتے ہیں. مصرع ہے کہ بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لو میرے مولا مجھے گنگا نہیں ہونے دیں. اگر آپ کی میری وہاں ملاقات ہوئی تو میں آپ کو جاتے ہوئے ایک شعر سناؤں گا. عوامی شعر نہیں ہے وہ. اگر وہاں پر اتفاق ہوا ابھی دروازے پہ تو مجھے انتظار رہے گا کہ وہاں آپ مجھ سے ملیں. مجھ کو معلوم ہے پھر اٹھیں گے مختار مزاج وہ میرے شہر کو کوفہ. مصرع چلیں ہم سنیے پھر ہم بھی آپ کو وہ سناتے ہیں جو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. مصرع آواز العطش نے دل ہر جگا دیا. محل سی گل میری گل سنو پورا میری گل سنو. میرے کول نہ سارے فارمولے خدا دی قسم ہے. اے سجے کھبے ہومن دے تے جنہ گلاں تے تسی چویندے ہو اللہ دی قسم ہے سارے کم ہوندے. لیکن اے میرے ہتھاں دے ویکھو جے مطلب تے تسی بول پو تو اللہ دی قسم ہے میرا سفر کھڑا ہو گیا. با خدا میرا کوئی پتہ نہیں کتنا کہاں اسلام آباد کہاں محلسی ہم کہاں تک آ چکے. دیکھ تیری جستجو میں ہم کہاں تک آ گئے. میں نے کہاں تک جانا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا سفر کھڑا ہو ویسی جی مطلب میرا یہ قبول کر لو شہر. آواز العطش نے دل ہر جگا دیا تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. ارے تشنا لبی کی آنچ مجھے تو نہ کیجیے گا میں اب آپ کے اثر پہ پڑھ رہا ہوں. آواز العطش نے دل ہر جگا دیا. آواز العطش نے دل ہر جگا دیا. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت برادر محترم ادیب الذاکرین
کرنے والے سر جی شیر پڑھتا پہ آواز العطش نے دل ہر جگا دیا تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. اب دو لوگ ہو گئے, اب یقین ہے بات ضائع نہیں جائے گی. تشنا لبی کی آنچ نے, سر جی شیر آ رہا ہے, تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. اشعار سننا, اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا. اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, شعر پڑھ رہا تھا. لیجیے شعر سنیے ایک اور. اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, پڑھے شعر پڑھیے سر جی. سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا, سلمان فارسی نے اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا. شعر سننے میں السی والے کاجوگان شعر ہے. اس بے مثال فتح کا منظر نہ پوچھئے, اصغر کے ساتھ ساتھ خدا مسکرا دیا. ہائے 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 ہائے. امام حسین کی لوری ہے جناب قاسم کی جنگ, جہاں سے پچھلے سال چھوڑی تھی. اور والا کلام پچھلے سال پڑھ تو کیوں بات پڑھ لیں, پچھلے سال اور سنو تو بات پڑھتے ہیں. آپ کو سننے والا بن رہا ہے. آپ نے یاسر بھائی کو بہت داد دینی ہے, آپ کے ویسے بھی نین نقشن سے ملتے ہیں. میرے مولا سلامت رکھا, سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں, سلمان فارسی نے, بھیا بڑی مہربانی جناب, سلمان فارسی نے میرا دل. میں تو غم مصرع سنیے. سلمان فارسی نے میرا دل بڑا, میں تو در حسین پہ بیٹھا تھا دوستو, کیوں آسمان سے مجھ کو زمین پر گرا. میں نے آپ کو پچھلے سال سنایا تھا جناب قاسم کا حملہ, ان کی رجس تک بات پہنچی تھی, اور رجس پہ بات تمام کر دی تھی, کیونکہ پچھلے سال ماحول یہ ہو, بلکہ آگے پڑھنے کی کیفیت بھی نہیں تھی. اب آپ لوگوں کو میرے مولا زندگی دے, خدا آپ لوگوں کی ان محبتوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. بات ہی تمام ہو گئی تھی, نہ پڑھنے کی کیفیت تھی نہ سننے کی کیفیت تھی. اب رجس تمام کر کے مجھ سے 3 بند شہزادے کی جنگ کے سن, کہ علی کے خون نے تلوار کیسے چلائی, جناب قاسم نے حملہ کیسے. تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا, تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا, جو ہے وقار مطلبی خاندان. کہاں تھے ابھی تک بھیا, میں ڈھونڈ کے ڈھونڈ رہا تھا. جو ہے وقار مطلبی, جو ہے وقار مطلبی خاندان. ایسے مجمع میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے, یقین کریں مشکل ہوتا ہے. شہزادے نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور فرمایا, کوفیوں, شامیوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں, ارے باپ نا شناسا قبیلے کی اولادوں,
قبیلے کی اولادو، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والو، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والو، ارے تم ہم سے لڑو گے؟ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والو، کاشو خان پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے ہیں کرنا، ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والے، اتنا ہی ڈکتا پہ میں تو دل ہونے کے پورا بوفے گن ویسا، ہاں ارے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کی اولادو، ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے، انکل جی بور تو نہیں کر رہا میں؟ تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تم نے ایک بار نہیں پہچانا کہ کس سے کس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو؟ تم نے نہیں سوچا کہ حسین کہاں اور یزید کہاں؟ جملہ کہہ رہا ہوں انکل جی، تم نے نہیں پہچانا کہ کون کیا ہے اور کون کیا؟ فرمایا خود ایک بار تو سوچتے کہ کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ ہمت نہیں ہے خدا کی قسم، بڑی مشکل میں بیماری کی حالت میں پورے جسم میں بیڑی کدی تک لے آیا، مولا دا واسطہ شاہ میری یقین چنگی ہوئے، میں نے کوشش کی ہے کہ ماحول بنا رہے، مولا پاک کی قسم میلسی نہ ہوتا، یہ محبتیں نہ ہوتی، میں کب کا گاڑی موڑ کے پتہ نہیں کہاں پہ سو رہا ہوتا اس وقت، لیکن میری مجبوری تھی، سال بھر کا وعدہ تھا اور اتنی محبتیں میں سارا سال پھر کہاں مقروض اور کہاں کیسے قرض ادا کرتا، میں آ گیا ہوں تو مولا کا واسطہ میرے آمد علاج رکھا ہے، میرے قد سے بڑی بات ہے، ارے تم ہم سے لڑنے آئے ہو؟ ارے تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا ہم سے کہتے ہو کہ ہم حسین کو چھوڑیں؟ ہمیں امان نامے دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں؟ ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ، ارے ہم سے کہہ رہے ہو ہم حسین کو چھوڑیں؟ یہ یہاں چھوڑا تھا، اس شعر میں پچھلے سال چھوڑا تھا، اس سال اسی شعر سے شہزادے کا حملہ شروع کر رہا ہوں۔ شہزادہ تلوار کیسے چلا رہا ہے؟ جناب یاسر غفار کوثر صاحب کے سوزیان، میں آپ لوگوں سے بھی داد چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے گا۔ شہزادے نے فرمایا تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ فرما رہے ہیں جی میرے سوزیوں کو داد لینی ہے تو اے شعر سورج پڑھو۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو چیز بھی ردم پہ چل رہی ہوتی ہے وہ سر میں ہوتی ہے، یقین کیجیے، جو چیز بھی اپنے ردم سے ٹوٹے وہ بے سری ہوتی ہے۔ کائنات کا سارا نظام سر میں چل رہا ہے، سریلا نظام ہے نا، اپنے ٹائم پہ صبح ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، بادل آ رہے ہیں، جو خدا نے حکم کیا اتنا پانی برسا رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، کوئی چیز بھی ردم سے ٹوٹے وہ بے سری ہوتی ہے، لہذا تسی انہاں دی گلاں چ نہ داد دے ویا ہے دسنا یہ چاہنا، ارے تم تو اس قابل نہیں ہو کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ اس پہ خدا کی صفت خلق اور صفت امر پہ بحث ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، خدا کی قسم میں کبھی آیا تو اپنے دل کے درد یہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب جا رہا ہوں، 3 بندے میری آخری آج کی نوکری کے، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ میدان سے جانے والوں کا پیچھا نہ کبھی میرے چاچا نے کیا۔ اب تلوار چل رہی ہے، لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ٹیلے پہ اپنے استاد محترم جناب عباس علمدار نظر آیا۔ میلسی میں یقین جانے بڑا مقروض ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، میں اب بار بار یہ بات کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، آپ کو مولا سلامت رکھیں جتنے بیٹھے ہیں، 1 سے 1.5 منٹ مجھے دیجیے گا۔ اب شہزادہ تلوار چلا، اباسی نہ 11
ہوں تو تلوار چلنا چل ہونی نیندر آ گئی ہے بات چل ہماری تو تلوار چل رہی ہے. آپ کو کیا ہو گیا سرکار؟ پیچھے دیکھا اب ہوتا انکل جی بالخصوص ہوتا کیا ہے؟ آگے شامی پیچھے عباس فلمدار بھائی تصور بھائی یاسر غفار. ہوتا کیا ہے؟ شہزادے نے قدم آگے بڑھایا. مولا کا واسطہ جاگنا مصرع پڑھوں ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. ہاتھ کھول کے میرا بھیا بھیا ہاتھ اٹھا کے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو بھیا 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 ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت مصرع آپ کے سننے والا شیر نے ایک پہلوان جس کا نام رستم ایران اتنا بڑا پہلوان جو کتنوں کے لشکر سے اکیلا لڑنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے جس کے نام کی بچوں کو مائیں لوریاں دیتی تھیں رونے والے بچوں کو کہ اب بچہ سو جا نہیں تو رستم آ جائے گا جس کے نام سے ڈرا کر مائیں بچوں کو سلاتی تھیں اس نے بڑے پہلوان کا ذکر چوتھے مصرے میں آ رہا ہے. اللہ کرے میں نبھا سکا انہوں ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے نہیں ہے خدا کی قسم اس پٹی میں میرے پاس سمجھ میں نہیں ہے اگر میں یہ بات نہ سنے لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا پھر قاسم تلوار چلا رہی ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا اور رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. ملک صاحب پورے والا تک انشاءاللہ دعائیں کریں گے. رستم نے اپنے منہ کو ایڈا بڑا شیر پڑا بھی اگلے سال تک تو اباسی نہ آئے. رستم نے اپنے منہ کو چلے ہاں میں خدا دی قسم کفن میں انکل جی شیر آ رہا ہے کفن میں یہ میرے ساتھ رہیے گا. رستم نے اپنے منہ کو اور خود دیکھیے کتنا بڑا شیر ہے میں نہیں کہتا خود دیکھیں شیر کی قامت. قاسم تلوار چلا رہے ہیں رستم نے یہ فرنٹ سے ہر ہاتھ مجھے بلند چاہیے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. پھر قاسم کی تلوار چلانے کی دیر تھی مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا میدان میں کافروں کو خدا یاد. یہ بات ہے یاسر بھائی مصرع پڑھا تھا بڑا مقدر مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا. 3 منٹ میدان میں کافروں کو خدا میدان میں کافروں کو خدا میدان میں کافروں کو خدا یاد آ گیا یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستین. میں زندگی قربان کروں خدا کی قسم کچھ چہرے ایسے ہیں میں خدا کی قسم ان کا مقروض رہوں گا میں چہرے یہ یاد رکھوں گا جنہوں نے میری بات ابھی تک ایک بھی ضائع نہیں کی. یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستین پلٹی میان دشت صفوں پر صفے لئی راہی اجل کے ہونے لگے دشمنان دین حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگے. حملے میں وہ دھمک تھی پاسا رہ گیا میرا حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی. انکل جی ہلنے بھائی اب میرے محترم حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی زمین ہل رہی ہے نا ہلنے لگی زمین. پھر رن کی زمین چیخ کے بولی دہائی ہے یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی. مرحوم ویسکوٹ ساری داد کھا دی گئی خدا دی قسم. یہی تو بات ہے ہلنے لگی زمین
تراب کو رن کی زمین چیخ بولی دہائی ہے یا رب ابو تراب کی میلسی کا مجمع یا رب ابو تراب کی کس سے ارزق ملعون پہلوان اب یہاں پر بھی لفظ کھولوں اور پھر میلسی سے داد لوں تو خدا دی قسم توہین نہیں میلسی دے مجمع دی ارزق جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے کچھ نہیں کھول رہا قرآن میں یہ لفظ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وہ ابرا کے ہاتھیوں والے لشکر والی کنکریاں اور وہ اس میں آپ کو مل جائے گا فیل ارزق آ رہا ہے جناب قاسم سے لڑنے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں ہائے وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست سچی دسو تسی سارے بیمار ہی ہو سرنجے سننا بنتا وہ پیکر نفاق یہی ٹریجڈی ہے خدا کی قسم وہ ذاکر کی باڈی لینگویج آپ لوگوں کو ریکوائر ہے ذاکر جو کہہ رہا ہے اس پہ کام نہیں چل رہا وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست کافیہ کیا ہے انکل جی مست اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست کافی ہو گئے تھے مست بندوبست بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست یہ محلہ بڑی دیر سے جو ہے نا ون وے ٹریفک چل رہی ہے میں 3 کافیے دہرا رہا ہوں محمد تن گوش ہوں گے تو چپ کر جائیں گے صرف گوش گزار سنو محمد تن والا کام نہ کرو یہ سارا مجمع فیل مست بہت شکریہ جی بندوبست بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست خدا کی قسم جنت ہے خدا کی قسم جنت ہے آئی صدا نجف سے میرے لال میرے لال دو شکست دادا جان میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا کمیل میرے بھائی خدا زندگی دراز کرے ہمیشہ سلامت رہے نظر رہے مولا ہر پڑھنے والے کو ہر چاہنے والے کو سلامت رکھے دادا میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا لیکن آپ نے مجھے کسی کے لیے حکم نہیں دیا یہاں ایسا کیا تھا جو میں تعمیل کر رہا ہوں لیکن وجہ جان سکتا ہوں قاسم اسے مارنا ہے قاسم اسے نہیں چھوڑنا قاسم اسے نہیں چھوڑنا اس کی وجہ یہ ہے میرے لال دو شکست وہ اس لیے کہ بیٹا ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا وہ یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا آپ کو سلامت رکھیں میں ڈھیر سارے بھائیوں کا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہوں آپ یہ سمجھا کہ میرا ایک پیر ممبر تے یہ ایک تلے سمجھو میں جا چکیا علی کون ہے علی کیا ہے یا علی مدد باب مدینہ العلم ہو ولی کا مقدر عارف مواضع حرب السلم ہو ولی کا مقدر عمود الاسلام ہو ولی کا مقدر مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو ولی کا مقدر وارث مناء مکہ ہو ولی کا مقدر مالک زمزم الصفا ہو ولی کا مقدر مصباح الدجا ہو ولی کا مقدر منار الہدا ہو ولی کا مقدر حلال مشکلات ہو ولی کا مقدر صاحب معجزات ہو ولی کا مقدر مولا کائنات ہو ولی کا مقدر فاتح خیبر ہو ولی کا مقدر مالک تسنیم و کوثر ہو ولی کا مقدر ساقی میخانہ وحدت ہو ولی کا مقدر کلیم ثنائے حکمت ہو ولی کا مقدر گوہر درخشان بحر لا فتح ہو ولی کا مقدر
مقدر شمع فانوس حل عطا ہو علی کا مقدر سند یافتہ لافتہ ہو علی کا مقدر وہ نیر تاپا ہو علی کا مقدر برج این نما ہو علی کا مقدر آئین دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر متائے رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر لقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر کل ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر مفسر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان انس و جان ہو علی کا مقدر امام المتقین ہو علی کا مقدر یعصوب الدین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر قاتل ناقصین و مارکین ہو علی کا مقدر خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر عامل منزلت ہارونی ہو علی کا مقدر وہ شاہ سوار بدر و احد ہو علی کا مقدر طواف گاہ عقل و خرد ہو علی کا مقدر ممدوح لسان حمد الصمد ہو علی کا مقدر وہ فاتح بدر حنین ہو علی کا مقدر وسیع رسول ثقلین ہو علی کا مقدر روح روان پیکر تطہیر ابھی تو اور بھی حیران ہوں گے روح روان پیکر تطہیر ہو علی کا مقدر جانشین رسول بشیر النذیر ہو علی کا مقدر جو چپ ہے انہیں بتاتا چلوں کوہ دور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیحا بنے علی کا مقدر عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا گلی سے پھول بننا علی کا میں آگے نہیں پڑھوں گا ایسے چپ بیٹھے رہے تو مجھے داد چاہیے ساتھ ساتھ کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا گلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آئے علی کا مقدر 3 دن کے علی کو نبوت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غذا لعب رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر بیلسی والوں 3 دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر کاظم سرسا بھی بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر بھائی جان حق دکھاؤ جو ہو نہیں چاہیے کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر سیدہ کا شوہر ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر پیغمبر کا داماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے علی کا اور مرسی والوں آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر وہ کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر مسیل ہارون ہو علی کا مقدر صراط مستقیم ہو علی کا مقدر باب حدہ ہو علی کا مقدر فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر قبر میں آتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر کھجور کی گٹلیوں سے میرے آقا کی حفاظت کرے علی کا مقدر فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر میں حیران ہو رہا ہوں تو انسان ہو کے چپ ہے وہ جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا پیلسی والا پونڈا پنڈال اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا میں چوتھے مصرے پہ سلام کر رہا ہوں علی کا مقدر ارے اتنے کمالات کے مالک علی کو نہ ماننے والوں اپنے کان کھول اور یہ بات یاد رکھیں اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے اور تو شرک کہہ تو رہا ہے تجھے پتا ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا تو سمجھ گئے مل کے بولو نعرہ ہائے دری مولا آپ کا قدم چل گیا یا قبول فرمائے اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشی بول علی تمام مومنین اطمینان قلب سے تشریف فرما رہے اب جناب کے سامنے زیب منبر ہوتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ادب جن کے حصے میں ہے جناب یاسر غفار کوثر صاحب اور ان کے بعد جناب تصور عباس تشنا صاحب زیب منبر ہوں گے